یہ دوسرا دھچکا تھا جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ اگر اس وقت یہ تاتاریوں کا حملہ اور یہ چیزیں نہ ہوتی تو تاریخ کچھ اور ہوتی۔ خلیفہ جب بنا مستنصر باللہ بہت نیک، لیکن اس میں بہت کمی اس بات کی تھی کہ ایک تو ذہین نہیں تھا اور دوسرے ضرورت سے زیادہ نرمی تھی۔ کسی نے کوئی جرم کر دیا، کچھ کر دیا، قانون کا نفاذ نہیں تھا۔ یہ جتنے لوگ اسلامی قانون گاتے پھرتے ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس قوم کے لیے تم کہتے ہو وہ قانون کے تحت زندگی بسر ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان پہ کوئی قانون ہو، انگریزوں کا قانون ہو، شریعت کا قانون ہو، کوئی قانون جو نافذ کرنا ہے تو آگے لوگوں پہ ہی نا، لوگ تو اس قابل ہو نا کہ وہ چاہیں کہ قانون کے مطابق زندگی بسر کریں۔ انہیں قانون سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، انہیں صرف اپنی خواہش نفس سے دلچسپی ہے۔ اب اس پہ نعرے لگانا کہ اسلامی قانون، یار آپ لوگوں کا مزاج تو دیکھیں، وہ قانون کو توڑ کے خوش ہوتے ہیں۔ جس قوم میں اتنی گراوٹ آ جائے کہ کوئی آدمی لاکھوں روپے کا پانی اس کا کولر لگوا دے، اور وہ پانی جو صحت کے لیے اچھا ہے، پاک اور صاف پانی مہیا کر دے، اس کو بھی گلاس کے ساتھ زنجیر لگانی پڑتی ہے کہ ماشاءاللہ قوم اپنے گھر میں ایک سٹیل کا گلاس نہیں رکھ سکتی، وہ بھی ادھر سے ہی جانا ہے۔ تو جن کی اخلاقی گری ہوئی حالت دیکھنی ہو، ان کی ڈرائیونگ کو دیکھنا چاہیے، اور پبلک باتس جو ہیں ان کو دیکھنے چاہیے کہ کوئی قوم اس میں کیا کرتی ہے، اسی سے بس کافی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تو قانون خود قوم نہیں چاہتی تھی۔ جمعرات اور پیر کو روزہ رکھا کرتا تھا، لیکن ذہانت ایک جو فطری طور پہ ہوتی ہے ملک کو سنبھالنے کی، اس میں وہ اہلیت بھی نہیں تھی۔ اور ہوا یہ کہ بدقسمتی سے اس نے وزارت عظمیٰ ابن الالقمی کو دے دی۔ القمی ابن الالقمی 642 ہجری میں خلافت عباسیہ کا جو وزیر اعظم تھا وہ یہ صاحب تھے، اور اس کے آتے ہی سلطنت میں جو تبدیلی آئی، اس نے شیعہ سنی مسئلے میں قوم کو الجھا دیا، اور جان بوجھ کے ایسے کیا۔ چونکہ خود اہل تشیع میں سے تھا، تو بغداد کا کرخ محلہ ہم نے دیکھا ہے، بہت زبردست وہاں پہ اب بھی شام کو آپ کبھی جائیں تو دمبے، بکرے، بہت فربا، بہت اچھا کھانا لٹکے ہوئے ملیں گے۔ اور اس نے شیعہ سنی مسائل کو پیدا کیا، اور 655 ہجری میں شیعہ اور سنی کا ٹکراؤ ہوا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ابھی 20 سال پہلے آپ بھی دیکھ چکے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہنگامہ آج سے 15 سال کیا 10 سال پہلے تم نے کیا تھا، اور شہر گاؤں شیعہ سنی ٹکرائے تھے، جو مولوی ان کاموں کو کرنے والے تھے وہ کہاں ہیں آج؟ کیوں ان کی گرفت نہیں کی؟ کیوں ان پہ قانون نافذ نہیں ہے؟ جنہوں نے تباہ کر دیا امن اور برباد کر دی نسل، کہاں ہیں؟ یہی ہوا کرخ میں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ جہاں کے تھے، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ابھی بھی باقی ہے رحمہ اللہ۔ تو نتیجہ یہ کہ اہل سنہ نے ان کے مکانات کو آگ لگائی، انہوں نے ان کے مکانات کو آگ لگائی، اور القمی کے مکانات لوٹ لیے گئے۔ اس کا دل پہلے ہی اس پہ تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ وہ جو ابو بکر رضی اللہ نے معاذ اللہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نہیں دی، ہم دنیا میں علوی حکومت قائم کریں گے۔ یہ جو بچپن میں تربیت ہوئی تھی نا، اور اس پہ جو یہ حادثہ ہوا تو تباہی مچ گئی، اور آہستہ آہستہ تاتاری فوجیں قریب آنے لگیں، اور بار بار بغداد کے
دروازوں پہ ناک کرتے تھے تاتاری، اور القمی ان کو سپورٹ کر رہا تھا، وہ بتاتا تھا کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، کب حملہ کرنا ہے کب نہیں کرنا. اور اس نے آہستہ آہستہ ایک اور کام کیا، اور اس نے خلیفہ سے یہ بات طے کر لی کہ اس فوج کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی طرح فوج کو کم کر دیا جائے. مستنصر باللہ اس کی بات مان گئے، اور اس نے پوری خلافت اسلامیہ کی فوج کو کم کرتے 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 صرف بغداد میں 10,000 فوجی رہنے دی. اس کا کیا ضرورت ہے؟ چاروں طرف مسلمان ہیں، ہر طرف ہمارا علاقہ ہے، ہر طرف ہمارا ملک ہے. بغداد کو خالی کریں فوج سے، سرحدوں میں رہے، وہ بھی تعداد کم کی ہے لیکن دور رہے. مستعصم باللہ جتنا بھی اچھا ہو، لیکن اس زمانے میں 2 مواقع پہ عجیب تاریخ ہے. بچوں، جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا نا تو دلی میں 22 خانقاہیں تھیں، 22 مشائخ صحیح العقیدہ، اللہ کو یاد کرنے والے، لوگوں کی تربیت کرنے والے. یہ بعد میں اور اس سے پہلے جب بغداد تباہ ہوا ہے تو اس وقت اتنے اہل علم تھے، اتنے لوگ تھے. انشاءاللہ اس کے بعد جو آگے بیان آئے گا اس میں ہم ذکر کریں گے کہ عالم اسلام ہیروں سے بھرا ہوا تھا، خدا کا کرم اور خدا کا فضل جوش میں آیا ہوا تھا، اور اللہ نے یہ ٹھان لی کہ اس مرتبہ تو عالم اسلام کو افراد سے بھر دینا ہے. اپنے دوستوں کو اس نے ہر جگہ پھیلا دیا تھا. اور کیا کہنے اس بغداد کے، جب یہ سارے حضرات زندہ تھے، خلوت نشین تھے، یکسو تھے، اور عوام کا حال یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے فائدہ اٹھاتے، جاگیریں اور جائیدادیں، کسی طرح پیسہ ملے جائیداد خریدیں. اور اجتماعی طور پر سوسائٹی کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ تعلیم کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی، شادیوں کی ضرورت تھی، کس چیز کی ضرورت تھی؟ دولت نے سب کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، اور جس کے پاس پیسہ تھا سو بڑھانے کی فکر ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے میں حیات تھے، انہوں نے لکھا کہ حکومتوں کو، ان کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو معاشرے میں، وگرنہ کفر کے ساتھ سلطنت قائم رہ جاتی ہے، اور دیکھو ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہتی. اور ظلم کا شکار اقلیتیں ہوئیں، اس ظلم کا شکار عیسائی ہوئے، اقلیت میں تھے نا. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے، ایک مورخ کہتا ہے کہ میں ایک پہاڑ سے بغداد کی طرف آ رہا تھا یا دمشق کی طرف آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک آدمی درخت کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے. تو چونکہ ترفع اور خوشحالی ہمارے یہاں تھی تو میں ذرا قریب ہوا کہ دیکھوں کیا دعا مانگ رہا ہے. تو اس کے گلے میں سلیب نظر آئی، اور وہ خدا سے کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار تو کہاں ہے؟ اللہ ہم تیرے بندے نہیں ہیں. اللہ یہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے. پروردگار عالم ان کو ان مظالم کی سزا دے. تو لکھتا ہے کہ میرے لیے پاؤں اٹھانا دشوار تھا. میں بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ بغداد آیا یا دمشق آیا، اور میں نے سوچا یہ جس طرح بددعائیں کر رہے ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ سلطنت ہی دنیا سے مٹا دی جائے. اس لیے ہم پھر اپنی بات کو دہراتے ہیں کہ کبھی ظلم نہ کرو، یا نہ کرے، کبھی نہ کرے. اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنا گھر سے لے کے ملک تک یہ جتنے ظلم کرتے ہیں نا، اس کا انجام ان معاشروں کا 2 صورتوں میں نکلتا ہے. ظالموں کے معاشرے میں ایک تو رزق خدا تنگ کر دیتا ہے، اور دوسرے مردوں کا خون اور عورت کی عزت ٹکوں کے حساب سے دکھتی ہے، ایسے جاتی. اس سے جہاں پر عدل قائم نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں یہ 2 چیزیں بھگتنی پڑیں گی.
جہاں پھول کھلے گا خوشبو سونگنی ہے، جہاں بارش پڑے گی تری ہوگی، جہاں ظلم ہوگا اس کے نتیجے میں آگے آنے والا معاشرہ ان دو حقائق کی نفی نہیں کر سکتا۔ خوارزم شاہیوں کی حکومت وہاں تھی اور سلجوکیوں کی، اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ قتل عام ہوا اور جب وہ چیزیں ختم ہوئیں تو پھر تاتاری آگے بڑھتے رہے، اور تاتاریوں نے اپنے آپ کو بغداد کی طرف توجہ دلائی۔ اس نے القمین، دوسرا آدمی بھی آتا ہے، ان دونوں کا تعلق اہل تشیع سے تھا، اور ہم آپ کو کتابیں بتاتے ہیں جدید دور میں لکھی گئیں، ابھی تہران میں لکھی گئیں، اور انہوں نے بڑی صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ اہل سنہ کی تباہی میں ان دو آدمیوں کا ہاتھ تھا، اور تاتاریوں نے اب حملے شروع کیے، اور یہاں تک مسلمان پٹے، یہاں تک مسلمانوں کی حالت گری، پراپرٹی بنانے کا شوق اور سازشیں حکومت میں ہو رہی تھیں، اور حکومت کے افسر عوام کو لوٹتے تھے اور کھاتے تھے، بھرے بازار میں چلتے چلتے پکڑ لیتے تھے، نکالو پیسے کہاں ہیں، اور بادشاہ اور خلیفۃ المسلمین ان کو بھی عجیب عقل کسی نے دی، کہا کہ شہر میں عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا ایک بڑا حصہ فوج کا بناؤ، اور بریگیڈ گویا جیسے بن گیا، جیسے یونٹ بن گئی آرمی کی اصطلاح میں، اور وہ عورتوں کی حفاظت کے لیے پوری یونٹ ہجڑوں پہ مشتمل بنائی گئی کہ جو جتنا بڑا ہجڑا ہے اتنی ہی بڑی اس کی پوسٹنگ ہے، اتنا ہی اچھا وہ افسر ہے، اور وہ عورتوں کی حفاظت کرے گا، ہجڑے کریں گے۔ یہی ہوتا ہے جب ظلم عام ہو جائے نا، تو پھر یوں ہی عقل پہ پردے پڑ جاتے۔ اور خوارزمی سلاطین سے بڑے قابل لوگ تھے۔ خوارزم جو چاہتا تھا نا کہ عراق مل جائے اسے اور یہ سارے علاقے اس کے زیر نگین آ جائیں، وہ کوئی غلط آدمی نہیں تھا۔ غلطی ہوئی اس سے، قتل کی، تجار کی، سفراء کی، مگر آدمی بڑا حوصلے والا تھا، اور اس نے جو غلطی کی، اس غلطی کی طرف بچوں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت دنوں میں جا کر پتہ چلے گا کہ مثنوی کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے۔ صبر کرنا ہے، وقت دینا ہے، سنیں، نہیں سننا تو کیا ہو گیا، نہیں وقت اپنا کام کرو، کوئی شوق نہیں سنانے کا، کام کرو اپنا۔ یہ صرف اور صرف علمی چیزیں ہیں، اس لیے اگر ٹیسٹ نہیں ہے تو نفل پڑھو، جا کے کوئی تسبیح پڑھو۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ مثنوی ہے کیا۔